بک سینک چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم ڈینیل والٹر کی کتاب دا پاور آف ڈسپلن پر ذرا گہرائی سے بات کریں گے۔ جی، یہ کوئی عام سیلف ہیلپ کتاب نہیں ہے، مطلب اس میں باقاعدہ نفسیاتی تحقیق ہے، حقیقی زندگی کی مثالیں ہیں۔ بالکل، ایک عملی رہنما کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، تو آج ہمارا مشن اس کتاب کے پہلے 5 ابواب کا جو نچوڑ ہے اس کو سمجھنا ہے، تاکہ خود پر قابو پانے کی بنیاد کو سمجھا جا سکے۔ اور یہ بنیاد بہت اہم ہے۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ خود انضباطی کیا ہے، بلکہ ہم اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ اچھا، وہ کون سی ذہنی دیواریں ہیں جو ہم اپنے راستے میں کھڑی کر لیتے ہیں، اور آخر میں وہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی عادات جو اس صلاحیت کو ہماری زندگی کا حصہ بنا سکتی ہیں۔ بہت خوب۔ تو چلیں پہلے باب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے خود انضباطی حیاتی دلائل۔ جی، یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران پور لگی وہ یہ تھی کہ خود انضباطی کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے، یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کی بنیاد خالصتاً حیاتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ہمارے دماغ کی کیمسٹری ہے۔ اچھا، مطلب سائنس اسے ثابت کرتی ہے؟ جی بالکل۔ سائنسدانوں نے FMI اسکینرز کے ذریعے اسے عملی طور پر دیکھا ہے۔ جب کسی کو فوری لذت اور مستقبل کے بڑے انعام میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے نا، جیسے ابھی کیک کھانا یا صحت مند رہنا؟ بالکل، تو دماغ کا وہ حصہ جو منصوبہ بندی کرتا ہے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کے دماغ کا CEO جاگ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں رکو، آگے بڑا فائدہ ہے۔ واہ، دماغ کا CEO، یہ زبردست تشبیہ ہے۔ اس سے جڑی ایک اور بات ہے، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ تاخیر سے تسکین۔ جی، اسٹینفورڈ کا وہ مشہور مارشمیلو تجربہ یاد ہے؟ بچوں سے کہا گیا کہ اگر وہ 15 منٹ انتظار کریں تو انہیں ایک کے بجائے 2 مارشمیلو ملیں گے۔ بالکل، اور اس کے نتائج بہت گہرے تھے۔ جن بچوں نے انتظار کیا وہ آگے چل کر زندگی میں زیادہ کامیاب ہوئے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے جس سے کتاب کہتی ہے ول پاور فٹیگ۔ قوت ارادی کی تھکاوٹ؟ جی، ماہر نفسیات ول باؤمسٹر کی تحقیق کے مطابق ہماری قوت ارادی ایک پٹھے کی طرح ہے۔ جتنا زیادہ آپ اسے استعمال کریں گے یہ اتنا ہی تھک جائے گی۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جسمانی طور پر تھکا ہوا ہو، جیسے جم سے آیا ہو، تو اس کی میٹھا کھانے سے پرہیز کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جائے گی؟ یقیناً، یہ ایک ہی توانائی کا ذخیرہ ہے۔ جب آپ جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں تو آپ کا دماغی CEO بھی سست پڑ جاتا ہے۔ اچھا، اسی لیے کتاب کا مشورہ بہت عملی ہے۔ اپنی قوت ارادی کو بچائیں، ایسا ماحول بنائیں جہاں آزمائشیں کم ہوں۔ اگر بھوک میں شاپنگ کرتے ہیں تو بھرے پیٹ جائیں۔ صحیح۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خود انضباطی ہمارے دماغ میں کیسے کام کرتی ہے، لیکن یہ ساری محنت کیوں کی جائے؟ اس کا انعام کیا ہے؟ تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں باب 2، خود انضباطی کے فوائد کی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ ہے خود اعتمادی میں اضافہ۔ خود اعتمادی؟ وہ کیسے؟ جب ہم اپنے بنائے ہوئے منصوبوں پر عمل کرتے ہیں نا، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، تو ہم دراصل خود سے کیا ہوا ایک وعدہ پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ عمل اپنے اوپر اعتماد کو مضبوط کرتا ہے۔ ناکامی کی وجہ اکثر یہ نہیں ہوتی کہ لوگ کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بار بار خود سے کیے وعدے توڑتے ہیں۔ اور یہ خود اعتمادی پھر ہمارے تعلقات کو بھی بہتر بناتی ہوگی؟ بالکل، ایک ایسا شخص جو اپنے الفاظ کا پابند ہو، جو کہے کہ میں یہ کروں گا اور پھر کر گزرے، وہ قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ اس سے رشتے گہرے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور کتاب میں ایک بہت گہری بات ہے کہ خود انضباطی لوگوں کی خودی کی قدر ان کے اپنے عمل سے جڑی ہوتی ہے، دوسروں کی رائے سے نہیں۔ تو پھر تنقید کا ان پر اثر نہیں ہوتا؟ وہ اسے ذاتی حملہ نہیں سمجھتے، وہ اسے ایک ڈیٹا پوائنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ ان کا دفاعی نظام فوراً متحرک نہیں ہوتا۔ واہ، یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی تنقید آپ کو ایک خطرہ نہیں بلکہ ایک موقع بن جاتی ہے۔ جی، اور آخر میں یہ ہمیں خطرناک رویوں سے بھی بچاتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ جن لوگوں میں خود پر قابو ہوتا ہے وہ منشیات یا دیگر غیر صحت مندانہ کاموں میں کم ملوث ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فائدے بہت واضح ہیں، زبردست ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟
ہم سب اسے آسانی سے کیوں نہیں اپنا لیتے؟ یہیں سے کتاب کا تیسرا باب شروع ہوتا ہے۔ اسٹیٹس کو تعصب، ہم تبدیلی کی مزاحمت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نفسیاتی رجحان ہے۔ اسٹیٹس کو تعصب کا مطلب ہے کہ انسان جانے پہچانے حالات سے چمٹا رہنا پسند کرتا ہے، چاہے وہ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ مطلب نامعلوم کا خوف جانی پہچانی تکلیف سے زیادہ ہوتا ہے؟ بالکل، لوگ ایک ایسی نوکری میں سالوں گزار دیتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ نئی نوکری کی غیر یقینی صورتحال انہیں زیادہ خوفناک لگتی ہے۔ اس سے جڑی ایک اور چیز ہے سنک کاسٹ فیلیسی۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی بورنگ فلم صرف اس لیے پوری دیکھے کیونکہ ٹکٹ کے پیسے دیے تھے۔ صحیح مثال، پیسے تو گئے ہی، ساتھ میں وقت بھی برباد کیا۔ ہاں، یہ دونوں تصورات مل کر ہمیں پھنسائے رکھتے ہیں۔ سنک کاسٹ فیلیسی ماضی کی وجہ سے روکے رکھتی ہے، میں نے اس رشتے پر اتنے سال لگا دیے، اب کیسے چھوڑ دوں؟ اچھا، جبکہ ایک اور نظریہ ہے نقصان سے بچنے کا نظریہ۔ وہ مستقبل کے خوف سے جکڑ لیتا ہے، اگر نئی چیز اس سے بھی بری نکلی تو جب ہماری قوت ارادی پہلے ہی تھکی ہوئی ہو تو یہ تعصبات اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں نا؟ بالکل درست، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب آپ کا دماغی سی ای او تھکا ہو تو وہ آسان، خودکار راستوں کا انتخاب کرتا ہے، جو اکثر ہمیں وہیں رکھتے ہیں جہاں ہم ہیں۔ تو ہم اپنے ہی دماغ کے تعصبات سے لڑ رہے ہیں، لیکن کیا ہو اگر مسئلہ اس سے بھی گہرا ہو؟ کیا ہو اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہم کس چیز میں کمزور ہیں؟ یہ ہمیں چوتھے باب کی طرف لے جاتا ہے، جو بہت دلچسپ ہے اور سچ کہوں تو تھوڑا خوفناک بھی ہے۔ عنوان ہے ایک حقیقت پسندانہ جائزہ، ڈننگ کروگر اثر۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا تصور ہے۔ آسان الفاظ میں، جو لوگ کسی شعبے میں سب سے کم قابل ہوتے ہیں، ان میں یہ سمجھنے کی صلاحیت بھی سب سے کم ہوتی ہے کہ وہ کم قابل ہیں۔ واہ! ان کی نااہلی ہی انہیں اپنی نااہلی کو دیکھنے سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی معاملے میں نااہل ہو سکتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ مجھے تو اب اپنی ہر مہارت پہ شک ہونے لگا ہے۔ یہ براہ راست خود انضباطی پر لاگو ہوتا ہے۔ لوگ اکثر اپنی پیداواری صلاحیت کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میں کل سے روز 1 گھنٹہ ورزش کروں گا، لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کی قوت ارادی شام تک ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے مہارت گہری ہوتی ہے، انسان کا اعتماد تھوڑا کم ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی کتنا کچھ سیکھنا باقی ہے۔ اسی لیے حقیقی ماہرین اکثر زیادہ عاجز ہوتے ہیں۔ تو اس جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حل ہے خود شناسی اور بیرونی رائے کے لیے کھلا رہنا، دوسروں سے تعمیری تنقید مانگنا، کوئی کورس کرنا۔ یہ سب ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ایک موضوعاتی جائزہ لینے میں مدد دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے حیاتیات، فوائد اور ذہنی رکاوٹوں کا سفر طے کر لیا ہے۔ اب وقت ہے عملی اقدامات کا۔ اس حصے کا آخری باب ہمیں یہی بتاتا ہے، خود انضباطی کو بہتر بنانے کی روزمرہ کی عادتیں۔ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں تھیوری عمل میں بدلتی ہے۔ یہاں بنیادی خیال کیا ہے؟ خیال یہ ہے کہ عادات وہ رویے ہیں جو ہم تقریباً خود بخود انجام دیتے ہیں، جیسے صبح اٹھ کر دانت صاف کرنا۔ اس کے لیے ہمیں کوئی قوت ارادی نہیں چاہیے۔ کامیاب لوگ اپنی زندگی میں مثبت عادات کا ایک نظام بنا لیتے ہیں۔ کتاب میں کچھ عادات کی فہرست دی گئی ہیں، جیسے شکر گزاری، روزانہ کے اہداف، اچھی نیند وغیرہ۔ کیا یہ صرف ایک فہرست ہے یا ان کے درمیان کوئی تعلق بھی ہے؟ بہترین سوال ہے۔ یہ صرف ایک فہرست نہیں بلکہ ایک ماحولیاتی نظام ہے۔ یہ عادتیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر، اگر آپ اچھی نیند نہیں لیں گے تو آپ میں صبح اٹھ کر مراقبہ کرنے کی قوت ارادی ہی نہیں ہوگی، اور اگر آپ کا ماحول بے ترتیب ہے تو آپ کے روزانہ کے اہداف پر توجہ مرکوز کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں شکر گزاری کی عادت کا ذکر بھی ہے۔ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ شکر گزار ہونے سے کوئی آزمائش کا مقابلہ کیسے پڑ سکتا ہے؟ یہ دماغی نقطہ نظر کو تبدیل کرتا ہے۔ شکر گزاری آپ کے دماغ کو کمی کی ذہنیت سے نکال کر فراوانی کی ذہنیت میں لاتی ہے۔ جب آپ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، تو آپ فوری لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے طویل مدتی اطمینان کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے،
اور کتاب کے آخر میں 2 ایسی عادات کا ذکر ہے جو کامیاب لوگ اکثر صبح 8 بجے سے پہلے اپناتے ہیں: مراقبہ یا دعا اور مطالعہ۔ جی ہاں، مراقبہ یا دعا آپ کے دماغ کو دن بھر کے شور کے لیے تیار کرتی ہے، یہ تناؤ کو کم کرتی ہے۔ اور مطالعہ، یہ مسلسل سیکھنے کا عمل ہے، یہ آپ کے ذہن کو نئے خیالات سے روشناس کراتا ہے۔ تو ان پہلے 5 ابواب کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے ایک مکمل سفر طے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خود انضباطی ایک سیکھنے کے قابل مہارت ہے جس کی جڑیں ہمارے دماغ کی حیاتیات میں ہیں۔ جی، اور اس کے فوائد ہماری خود اعتمادی سے لے کر ہمارے رشتوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اسٹیٹس کو تعصب اور ڈننگ کروگر اثر جیسی نفسیاتی رکاوٹیں ہیں ہمیں راستے سے بھٹکا سکتی ہیں۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے سے جڑی مثبت عادات جیسے شکر گزاری اور اچھی نیند اس ڈسپلن کے پٹھے کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ صرف سخت محنت کے بارے میں نہیں بلکہ ایک ایسا نظام بنانے کے بارے میں ہے جو اچھے انتخاب کو آسان بنا دے۔ بالکل۔ یہاں ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے خیال چھوڑتے ہیں۔ ہم نے عادات بنانے پر بات کی، لیکن کیا ہو اگر سب سے بڑی رکاوٹ عادات کی کمی نہ ہو بلکہ ہمارے اہداف اور ہماری بنیادی شناخت کے درمیان عدم مطابقت ہو؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب اگر کوئی شخص خود کو ایک ایسا انسان جو فٹنس کو پسند نہیں کرتا کے طور پر دیکھتا ہے تو اس کے لیے روزانہ ورزش کی عادت بنانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ تو سوال یہ ہے، کوئی نئی عادت شروع کرنے سے پہلے اپنی شناخت کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟